خدا کے پاک روح کو، خدا کے کلام کو اور خدا کے خاتم کو زیادہ تالیوں کے ساتھ ہلیلویا۔ آئیے خدا کے کلام میں سے مقدس یوحنا کی انجیل نکالیں گے۔ مقدس یوحنا کی انجیل 14واں باب۔ مقدس یوحنا کی انجیل 14 باب اس کی 15ویں آیت سے 17ویں آیت تک۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب 15ویں آیت سے 17ویں آیت تک۔ جسے خدا کا روح بارتا ہے وہ بلند آواز سے تلاوت کرتا ہے۔ آمین۔ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ آمین۔ آمین۔ یسوع مسیح کے آسمان پر جانے سے لے کر آج شام تک ہم روح پاک کو ویلکم کرنے کے لیے اور اس کی نعمتیں، اس کی خدمتیں اور اس کی تاثیروں اور اس کے پھلوں کو حاصل کرنے کے لیے ہر روز اس گھر میں ہم دعا کے لیے آتے رہے ہیں، تاکہ ہم اس تہوار کو یعنی عید نزول روح کو اچھے طریقے سے منا کر خداوند سے روح پاک کا مسا حاصل کر سکیں۔ ہم نے پہلے دن میں سیکھا تھا کہ بائبل مقدس کی پہلی کتاب سے ہی پاک روح کا، خدا یسوع کا اور خدا کا ذکر دیکھتے ہیں۔ پہلی ہی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاک تثلیث یا ثالوث کا ذکر آتا ہے، اگرچہ یہ لفظ پاک تثلیث یا ثالوث اس میں ذکر نہیں ہے، لفظ نہیں ہے، لیکن اس کی موجودگی اس میں موجود ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ سیکھا تھا کہ پرانے عہد نامے میں بابل کے ملک میں بابل کا جو برج تھا اس میں کس طرح خدا نے ایک زبان کو مختلف زبانوں میں تبدیل کیا اور پاک خدا کے خلاف جو لوگ تھے ان کے اندر کیسے اختلاف ڈالا۔ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ جب عید نزول روح کا دن آیا تو 14 سے 16 اقوام کے لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوئے تو انہوں نے ایک ہی زبان سے اپنی زبان کا تجربہ کیا اور سنا۔ ہم نے اس کے بعد یہ بھی سیکھا ہے کہ پاک روح کی خاص 9 خوبیاں ہیں، اس کی کوالٹیز ہیں، اور اس کے 4 کام بھی ہم نے دیکھے، سیکھے کہ پاک روح کس طرح 9 خوبیوں کے ذریعے ہماری زندگی میں آتا ہے، اور 9 وہ کون سے کام ہیں جب ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں تو اسے ہم ثابت کرتے ہیں کہ خدا کا پاک روح ہمارے اندر ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے پاک روح کے 4 کاموں کو دیکھا کہ اس کے کون سے 4 کام ہیں بائبل مقدس کے مطابق، اور اس کو ہم نے جانا اور سیکھ لیا۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ خداوند کا بندہ پولس رسول فرماتا ہے
کہ پاک نعمتوں کے لیے، پاک روح کے لیے آرزو رکھو. ہمیں خدا کے پاک روح کی نعمتوں کے لیے، پاک روح کی خدمتوں کے لیے، پاک روح کی تاثیروں کے لیے اور پاک روح کے پھلوں کے لیے ہمیشہ جستجو میں رہنا چاہیے. ہمارے اندر ایک جنبش ہونی چاہیے کہ ہم نے ان نعمتوں کو یا پاک روح کو لینا ہے. ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ اے خدا تو ہمیں پاک روح کا مسا دے. پاک روح کا مسا کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے یہ سیکھا تھا. جب بھی ہم خدا کے پاک روح کے مسا کو مانگتے ہیں تو ہم جان چکے ہیں کہ پاک مسا کے اندر ہم خدا کے پاک روح کی نعمتوں کو، پاک روح کی خدمتوں کو، پاک روح کی تاثیروں کو اور پاک روح کے پھلوں کو مانگتے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ جس دن خداوند کا پاک وعدے کے مطابق روح پاک رسولوں کو یا خواتین پر یا 120 کی جماعت پر نازل ہوا تو اس دن خدا کی چنی ہوئی قوم عید پینتیکوست مناتی ہے. لیکن اب ہم اسی دن پر عید نزول روح مناتے ہیں. اس لیے ہم جتنے بھی مسیحی ہیں ہم اس عید کو عید نزول روح کہتے ہیں اور یہی ہم نے سیکھا تھا. اس کے بعد ہم نے یہ سیکھا تھا کہ جب ہم خدا کے پاک روح کو مانگتے ہیں تو پاک روح اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے، جس نعمت کو چاہتا ہے، جس خدمت کو چاہتا ہے، جس تاثیر کو چاہتا ہے، جس پھل کو چاہتا ہے وہ بانٹتا ہے، وہ دیتا ہے. یہ ہم نے سیکھا ہے. اور ان دنوں میں ہم نے زیادہ سے زیادہ پاک روح کے بارے میں سیکھا ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس عید کو اچھے انداز میں منا سکے. ہم جان سکے کہ ہم اس عید کے وسیلے سے کتنے خدا کے نزدیک آتے ہیں، کیسے ہم خدا کے پاک روح کی نعمتوں کو، خدمتوں کو، تاثیروں کو اور پھلوں کو حاصل کرتے ہیں. یہ ہم نے پچھلے 9 دنوں کے اندر یہ سیکھا ہے. آج ہم صبح ہم عید نزول روح کو منانے والے ہیں. آج ہم اس کی تیاری میں ہیں. میں شکر کرتا ہوں خداوند کا کہ ہماری کلیسیا نے اس عید کو منانے کے لیے 2 قسم کی تیاری کی ہے، جسمانی تیاری اور روحانی تیاری. جسمانی تیاری کے ساتھ آپ نے چرچ کو سمبلائز کیا ہے، جیسے کبوتر آگ کی صورت میں ہے، کبوتر ہے، آگ ہے، یہ روح پاک کے کلامات ہے، یا روح پاک کے پھل لکھے گئے ہیں، روح پاک کی نعمتیں لکھی گئی ہیں. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جسمانی طور پر اس چرچ کو یا اپنے گھروں کو یا اپنے آپ کو جیسے یہ بیچ لگائے ہیں، آپ سب نے بڑی محنت کر کے جسمانی تیاری بھی کی ہے تاکہ آپ عید نزول روح کو منائیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے لیے زوردار تالی بجائیں. یہ جو آپ نے جسمانی تیاری کی ہے یہ روح پاک کی خدمتوں میں آتا ہے. یہ بھی ہم سیکھ چکے ہیں. خدمتیں طرح طرح کی جو تھی اس میں بے شک صفائی آپ نے بے شک کی ہے، محلے کی صفائی کی ہے، بہت صاف کیا گیا ہے، چرچ کو خوبصورت کیا گیا ہے. یہ ساری خدمتیں آپ نے کی ہے. میں پاسٹر پورم کی طرف سے اور اپنی طرف سے ایز اے پاسٹر سیمول رنداوا آپ سب کا شکر گزار ہوں اور آپ نے آپ کے لیے تعریف بجائی ہے. میں آپ کا شکر گزار ہوں. کل ہم عید نزول روح منا رہے ہیں. کون سی عید منا رہے ہیں؟ عید نزول روح کے لیے منانے کے لیے یا پاک روح کو لینے کے لیے سب سے پہلے 4 کام کرنے بے حد ضروری ہے. یعنی کہ عید نزول روح کو منانے کے لیے ہمارا ایماندار ہونا بڑا ضروری ہے، ایمان سے معمور ہونا بڑا ضروری ہے. اور وہ پہلی 4 جو باتیں ہیں وہ یہ ہے، جو جب پطرس نے روح پاک کا مسا لے لیا تو دلیری کے ساتھ 120 کی جماعت میں سے دلیری کے ساتھ
14 سے 16 اقوام کے لوگوں کو, زبان کے لوگوں کو خدا کے کلام کی منادی کی, تو وہ جو لوگ تھے مختلف زبانیں بولنے والے تھے, وہ پترس کی زبان کو اپنی اپنی زبان میں سمجھ رہے تھے, سیکھ رہے تھے. اور اس کے بعد لوگوں نے یہ کہا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو خداوند کے بندہ پترس نے اپنے خطبے کے بعد, اپنے کلام کے بعد بڑی دلیری کے ساتھ کہا کہ آپ نے یہ 4 کام کرنے ہیں. نمبر 1, آپ نے توبہ کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنی ہے. نمبر 2, گناہوں کی معافی مانگنی ہے. کون سی کا ہے؟ گناہوں کی معافی. نمبر 3, بپتسمہ لینا ہے. کون سا تیسرا نمبر؟ اور چوتھا, تم نے پاک روح کو انعام میں لینا ہے. پاک روح کو انعام میں لینا ہے. پہلا کون سا ہے؟ توبہ کرنا. نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4, پاک روح کو انعام میں حاصل کرنا. جب ہم ان 4 چیزوں میں سے گزرتے ہیں, ان 4 اعمال کو اپنی زندگی میں اپنا لیتے ہیں, تو ہم ایماندار ہو جاتے ہیں. اور ایماندار ہونے کے سبب سے ہم اپنی کلیسیا کو, اپنے چرچز کو مضبوط کرتے ہیں. جب ہم ان 4 اعمال میں سے گزرتے ہیں تو ہم کلیسیا کو مضبوط کرتے ہیں. اور چند خدا کا کلام اگر آپ رسولوں کے اعمال میں اس کے 4 باب میں دیکھیں تو وہاں پہ ایک ایماندار جو ہے وہ کیسے خدا کے کلیسیا کو مضبوط کرتا ہے. وہ اس میں پہلی بات ہے, اس میں 5 پیز ہے. پی جو ہوتا ہے پی فور پیرٹ, پی ہے. تو اس آیت میں رسولوں کے اعمال 4 باب کے 32 سے 35 کی آیت میں جتنے جو حوالہ ہے یا ذکر ہے, اس میں 5 پیس کلیسیا کہتی ہے, یا مفسرین جو ہے جو عالم ہے وہ 5 پی کہتے ہیں, پیس کہتے ہیں کہ 5 پی اس میں موجود ہے. نمبر 1 ہے پریئنگ. کیا ہے؟ پریئنگ. پریئنگ کا مطلب دعا کرنا. نمبر 2 ہے پریچنگ, خدا کے کلام کی منادی کرنا. نمبر 3 ہے پریزنگ, خدا کی تمجید کرنا, خدا کی ستائش کرنا. اور چوتھا ہے پیئنگ, خدا کے حضور ہدیہ نذرانے دینا. جب ہم ان کو یہ 4 پیس کو اپناتے ہیں اپنی زندگی میں, رسولوں کے اعمال 4 باب میں جو ذکر ہے, تو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ 5ویں جو بات آ جاتی ہے, پی جو 5واں پی ہے, وہ ہے کہ پاورفل چرچ بن جاتا ہے. ہلیلویا. یہ 5 چیزیں جو ہے کیسے مضبوط ہوتی ہے, پی کیسے رسولوں کے اعمال میں ذکر ہے کہ جو پی ہے 4 چیزیں پی سے شروع ہوتی ہے, یعنی کہ دعا, خدا کے کلام کی منادی, پرستش اور ہدیہ نذرانہ خدا کے حضور لانا. ان 4 اعمال سے کلیسیا مضبوط ہوتی ہے. پہلے ہم نے 4 سیکھے کہ توبہ کرنا, گناہوں کی معافی لینا, بپتسمہ لینا, اور چوتھا کیا تھا؟ پاک روح کو انعام میں لینے سے ہم ایماندار ہو جاتے ہیں, خدا کے چنے ہوئے لوگ ہو جاتے ہیں. خدا یسوع مسیح کے ارشاد عظیم جو ہے کہ بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ, انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو, تو اس وعدے کو, اس ارشاد عظیم کو ہم پورا کر کے خدا ان کے پیروکار بنتے ہیں. اور رسولوں کے اعمال کے 4 باب کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ ان 4 جو پی ہے, ایسا کرنے سے, یعنی کہ پرے کرنے سے, پریچنگ کرنے سے, پریزنگ کرنے سے اور پے کرنے سے ہم خدا کے چرچ کو, خدا کی کلیسیا کو مضبوط کرتے ہیں. ہاللیلویا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلیسیا کیسے مضبوط ہوتی ہے. خدا کے کلام کے مطابق کلیسیا کیسے مضبوط ہوتی ہے, کیسے خدا کی کلیسیا مضبوط ہوتی ہے, کیسے ترقی کرتی ہے, کیسے خدا کی کلیسیا کے اندر بہتری آتی ہے. تو جب ہم رسولوں کے اعمال میں دیکھتے ہیں کہ رسولوں کے وقت میں جو پاک روح تھا, اس کی ہدایت کے اندر جو ایماندار لوگ تھے وہ زندگی بسر کرتے تھے.
جب پاک روح کی ہدایت سے ہر کام کرتے تھے تو خدا کے پاک روح کی ہدایت سے عمل کرنے کے وسیلے سے ان کی کلیسیا کے اندر بہتری ہوتی جا رہی تھی، ترقی ہوتی جا رہی تھی اور کلیسیا مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ کلیسیا کو مضبوط کرنے کے لیے روح پاک کا مسا ہونا بے حد ضروری ہے، روح پاک کا ہونا بے حد ضروری ہے، اور روح پاک کے اندر 4 چیزیں شامل ہیں جو آپ کو پہلے بھی بتا دی گئی ہے۔ کون کون سی کوئی بتا سکتا ہے؟ پاک روح کی اور پاک روح کے پھل اور پاک روح کی تاثیریں اور پاک روح کی خدمت۔ یہ 4 چیزیں جس چرچ کے اندر ہوگی وہ بہتر ہوگا، وہ ترقی کرے گا، وہ کلیسیا مضبوط ہوگی۔ لیکن خدا کے پاک لوگوں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو رہا، ایسا نہیں ہو رہا۔ جو رسولوں کے وقت میں روح پاک کا جو مسا تھا آج نہیں ہو رہا۔ آج کیا ہو رہا ہے کہ لوگ جو ایماندار ہیں، جو بپتسمہ یافتہ ہے، جو خدا کے پیروکار ہیں، لیکن خدا کے روح پاک کے مسا میں نہیں رہنا چاہتے، اپنے فیصلے کلیسیا کے ساتھ مل کر کرتے ہیں۔ ایسے فیصلے ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے کلیسیا مضبوط نہیں ہو رہی، کلیسیا دن بہ دن گر رہی ہے، کلیسیا خداوند سے دور ہو رہی ہے، کیونکہ کلیسیا کے اندر پاک روح کا مسا نہیں ہو رہا، غلط فیصلے ہو رہے ہیں۔ کلیسیا کے عجیب و غریب جو ہے فیصلے وہ مضبوط سے مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ کئی کلیسیا نے ایسے اجازت دے دی ہے جو خدا کا کلام نہیں کہہ رہا، جو کلیسیا روح کے خلاف ہے، کہ مرد سے اور عورت سے شادی کر سکتی ہے، ایک عورت بچے کو کھلا سکتی ہے، یہ پاک روح کے خلاف ہے۔ اور کئی کلیسیا ایسے فیصلے کر رہی ہیں جو پاک روح کے خلاف ہے۔ اسی سبب سے پاک روح کی جو مسا ہے، پاک روح کی نعمتوں کا، پاک روح کی خدمتوں کا، پاک روح کی تصویروں کا، پاک روح کے پھلوں کی کمی آ گئی ہے۔ اس لیے کلیسیا دن بہ دن گر رہی ہے، مضبوطی سے ہٹ کر تنگ دستی کی طرف جا رہی ہے۔ کلیسیا آگے روح پاک میں نہیں آ رہی کیونکہ فیصلے غلط ہو رہے ہیں۔ آج پاک روح کے مسا کو ہم بھول رہے ہیں، اسی سبب سے کلیسیا ترقی نہیں کر رہی۔ بائبل کی جو کلیسیا ہے، رسولوں کے بعد کی جو پہلی کلیسیا ہے، ابتدائی کلیسیا ہے، وہ روح پاک کے مسا سے معمور تھی۔ اسی سبب سے وہ کلیسیا دن بہ دن بڑھ رہی تھی، پاک روح کی ہدایت سے عمل میں جا رہی تھی۔ لیکن آج کی کلیسیا پاک روح سے خالی ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم انسانی فیصلے کر رہے ہیں، ہم پاک روح کے فیصلوں کو نہیں مانتے۔ حنانیہ سفیرہ کی طرح ہم پاک روح کے فیصلوں کو نہیں مانتے، اپنے فیصلے کر لیتے ہیں۔ اور خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جسمانی اور انسانی فیصلے جو ہے وہ کلیسیا کی تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ اس لیے آج ہم نے اپنے مقاصد کے لیے نہیں، ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ خدا کے پاک روح کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے، تاکہ پاک روح کے مسا میں رہ کر ہم ترقی کریں، بڑے پھلے معمول ہو جائیں۔ اور جب ایسا ہوگا تو ہم وہی کلیسیا بن جائیں گی جس کے اندر معجزات ہوں گے، معجزات کی قدرت ہوگی، شفا دینے کی توفیق ہوگی، ایمان میں مضبوط ہوں گے، ہم غیر زبانوں کے ترجمے کریں گے، خدا کی نعمتیں ہم سے ظاہر ہو جائیں گی۔
اور جو خدمتیں ہماری ہوں گی اس میں ہم بڑھیں گے. ہم ایسا نہیں کہیں گے کہ یہ میری خدمت چھوٹی ہے یا بڑی ہے، بلکہ ہم اپنی خدمت کو روح پاک کی خدمت جان کر آگے بڑھیں گے. آج ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ کلیسیا کی مضبوطی کے لیے پاک روح کی نعمتیں، پاک روح کی خدمتیں، پاک روح کی تصویریں اور پاک روح کے پال ہونا بے حد ضروری ہے. ہاللیلویا. ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں بچوں نے کیا ہے پاک روح کی کیا لکھا ہے؟ کتنی ہے پاک روح کی نعمتیں؟ یہاں پہ ترتیب کچھ فرق ہے. کسی کو صحیح ترتیب آتی ہے؟ بتائیے پہلی کون سی ہو سکتی ہے؟ چل میں ساتھ دوں گا. حکمت کا، دوسرا اور تیسرا، چوتھا ادھر چھپا دینے کی، کہاں چھپا دینے کی؟ کہاں؟ ایمان کے نیچے چھپا دینے کی. اور آگے موضوع کی قدرت. آگے 9 نبوت، اور نبوت کے بعد اور زبانوں کا. اب یہ 9 جو روح پاک کی نعمتیں ہیں، انہیں خدا کے عظیم جو علم الہیات کے پروفیسر یا مفسرین ہیں یا استاد ہیں، وہ ان کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. پہلے حصے کو حکمت کا، علمیت کا اور روح کا امتیاز میں تقسیم کرتے ہیں. دوسرے کو ایمان میں شفا دینے کی توفیق اور موضوع کی قدرت میں تقسیم کرتے ہیں. اور تیسرے میں نبوت، طرح طرح کی زبانیں اور زبانوں کا ترجمہ کرتے ہیں. اب پہلے حصے کو خدا کے مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ مائنڈ آف گاڈ ہے. کیا ہے؟ مائنڈ آف گاڈ ہے. یہ جو 3 نعمتیں ہیں، یہ خدا کی 3 جو نعمتیں ہیں، یہ مائنڈ آف گاڈ ہے. یہ خدا کا ذہن ہے. خدا کے اندر جو خوبیاں ہیں، خدا کے جو ذہن کے اندر کوالٹیز ہیں، وہ کوالٹی یہ تینوں میں 9 میں سے 3 میں اس میں تقسیم کرتے ہیں. کہ خدا کا جو ذہن حکمت سے معمور ہے، علمیت کا ہے، اور کیا ہے؟ روح کا امتیاز، کہ روح کو جاننا. تو خدا کا جو کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ مائنڈ آف گاڈ جو ہے اس کے اندر یہ 3 نعمتیں ہیں. اور جو آگے ہے پاور آف گاڈ، تو خدا جو ہمارے اندر پاور کرتا ہے، طاقت پیدا کر دیتا ہے، وہ یہ چیزیں ہیں ہمارے ایمان کے وسیلے سے. ایمان پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے. یاد رکھیں کہ یہ ایمان جو ہے وہ آپ کے پاک روح کی ایک نعمت ہے، شفا دینے کی، وہ ذات کی قدرت. اور تیسری وائس آف گاڈ ہے، خدا کی آواز جو ہے وہ یہ ہے کہ نبوت کرو. کیا کرو؟ نبوت کرو، طرح طرح کی زبانیں بولو اور ترجمہ بھی کرو. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کلیسیا کے اندر بے شمار ایسے ایماندار بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں غیر زبان نہیں بولنی چاہیے. اگر کوئی کلیسیا میں بولتا ہے تو اس کو مذاق بھی کرتے ہیں. لیکن خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ جو غیر زبان ہے یہ خدا کے پاک روح کی ایک نعمت ہے. رسولوں کے مان میں دیکھتے ہیں کہ وہ طرح طرح کی زبانیں بولتے تھے. تو ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہم نے خدا کے پاک روح کی نعمتیں جو ہے وہ حاصل کرنی ہے. بائبل مقدس کا جو حکمت ہے جو سلیمان نے لی، جو حکمت ہے اس کو ہم نے خدا کی حضور سے مانگنا ہے. کیا خداوند ہمیں حکمت دے، ہمیں علمیت دے. جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو آپ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو ہم علم الہیات کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس میں ہمیں مضبوطی عطا کر دے.
ہمیں روحوں کا امتیاز کر دے تاکہ ہم پرکھ سکیں کہ یا خدا کون سا تیری حضوری میں رہنے والا شخص ہے۔ یہ نعمتیں مانگنے کا وقت ہے۔ آج ہم خاص انہی چیزوں پر مانگیں گے۔ ایمان مانگ رہے ہیں، ایمان میں مضبوط بھی ہے۔ ایمان کے وسیلے سے ہی ہمارا خدا کے ساتھ تعلق بڑھتا ہے، ایمان کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اور ایمان جو ہے عمل بھی مانگتا ہے، ہمیں عمل کرنے کے لیے بھی کہتا ہے۔ شفا دینے کے کلیسیا میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو شفا دیتے ہیں، یسوع کے نام سے شفا دیتے ہیں، لیکن خدا کا کلام فرماتا ہے کہ روح کے مسح میں آ جائیں، آپ لوگوں کے لیے شفا کا منبع بن جائے، حکمت کا منبع بن جائے، علمیت آپ کے اندر ہونی چاہیے، روحوں کا امتیاز ہونا چاہیے، ایمان میں مضبوط ہونا چاہیے، شفا دینے والے بن جائیں۔ آپ کے ہاتھوں سے، آپ کے ذریعے سے، خدا کے پاک روح کے ذریعے سے آپ کے مختلف زندگیوں میں معجزات ہونے چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف خدا کے خادمی جو ہے، جو مبشر انجیل ہے یا پاشا زبان ہے، وہی معجزات کر سکتے ہیں، وہی غیر زبان بول سکتے ہیں، وہی غیر زبان کا ترجمہ کر سکتے ہیں، وہی شفا دے سکتے ہیں۔ نہیں، بلکہ کلیسیا کی بہتری یہی ہے کہ کلیسیا میں سے ایماندار جو لوگ ہیں وہ خدا کی نعمتوں کو حاصل کر کے انہیں استعمال کریں۔ خدا کا پاک روح سے سکھاتا ہے کہ خدا کے پاک روح سے دلیری پیدا ہوتی ہے۔ خدا کے پاک روح سے کیا پیدا ہوتی ہے؟ اونچی آواز میں بولیے، پھر بولیے۔ لیکن جو بہن بھائی راست باز ام المومنین خدا کی حضوری میں ہے، بپتسمہ یافتہ ہے، توبہ شدہ ہے، گناہوں سے پاک ہے، روح پاک کا مسح لے چکے ہیں، وہ دلیری سے کلام کرنے سے ڈرتے ہیں، حکمت کی باتیں کرنے سے ڈرتے ہیں، ان کے پاس جو بائبل کا یا دنیاوی علم ہے ان کو بانٹنے سے ڈرتے ہیں، دوسروں کو پرکھنے سے ڈرتے ہیں، شفا دینے سے ڈرتے ہیں، مختلف معجزات کرنے سے ڈرتے ہیں، اور نبوت کرنے سے ڈرتے ہیں۔ بے شمار ہے لوگ جو نبوت کرتے ہیں لیکن بتانے سے ڈرتے ہیں۔ 4 سال پہلے شانتی نگر کسی نے دیکھا ہوا؟ کسی کو پتا شانتی نگر کیا ہوا تھا؟ کبھی وہاں پہ مسیحوں کے گھروں کو جلا دیا گیا تھا، آج سے کوئی 18-19 سال پہلے۔ وہاں پہ ایک بیٹی نے ایک ڈائری لکھی، اس نے کہا مجھے نبوت ملی ہے۔ اس نے کیا لکھا ہے؟ اسے 2-3 سال بعد خدا کے خادمین کے ساتھ وہ واقعہ وہاں پہ ظاہر ہوا۔ 2 سال 2.5 سال پہلے اس نے لکھا کہ یہاں پر اتنا بڑا اجتماع ہوگا، اتنی دنیا آئے گی، وہاں سے آئے گی اور خدا کے کلام کی منادی کو سنیں گے۔ اور وہ جب اس نے لکھا تو 2-2.5 سال بعد یہ نبوت پوری ہوئی۔ اس میں پاسٹر پورم اور ہم بھی گئے تھے، ہم نے وہاں پہ خدمت کی اس بیٹی کی نبوت کے لیے۔ اور فٹ بال کی جو گراؤنڈ تھی اس سے بھی بڑھ کر لوگ ہو گئے تھے۔ اراؤنڈ 64 بسز بھر کر آئی مختلف شہروں سے، یہ اس کی نبوت تھی۔ تو خدا کا کلام فرماتا ہے کہ جو اس کے راست بازا روح پاک کے مسح میں رہتے ہیں ان کو نبوت کرنی چاہیے، لیکن یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم خدا کے پاک روح کو مانگتے ہیں، پاک روح سے اونچی نعمتوں کو مانگتے ہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں طرح طرح کی زبانیں ہیں اور زبانوں کا ترجمہ بھی ہے۔ ہنجروار میں ایک بیٹی غیر زبان بول رہی تھی، معجزات کر رہی تھی، اور اس زبان کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مجھے پتا تھا ایک میری بہن ہے
اس کو میں نے لے کے کافی وہ ترجمہ کرتی ہیں، میں اس کو لے کے گیا تو اس نے کہا کہ یہ سیمی بھائی جو ڈائری میں اس میں لکھا ہے یہ پرانی زبان میں ہے۔ میں نے کہا اس کو تو آتی نہیں ہے، یہ تو میٹرک پاس میں نہیں ہے، تو یہ غیر زبان کا جو غیر زبان لکھ رہی ہے یہ خدا کے پاک روح کی غیر زبان ہے، اس کا ترجمہ جو ہے تو کر رہی ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اسے بتایا پرانی کی زبان ہے یہ، اور اس نے پڑھ کر بتایا کہ یہ لکھا ہے۔ تو آج کا کلام کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے پاک روح کا مسا آج بھی ہے، پاک روح کے مسا آج بھی ہے۔ آج ہم نے سیکھنا ہے، پرکھنا ہے اپنے آپ کو کہ ہم نے کس طرح پاک روح کے مسا کرے گا۔ ہم نے مانگنا ہے، پاک روح کو مانگنا ہے۔ جب ہم ایسے مانگیں گے تو خداوند کا کلام ایسے کہتا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، لیکن یہاں پر جو نعمتیں ہیں خدا کا پاک روح چاہے تو یہ 9 کی 9 ہی نعمتیں آپ کو دے سکتا ہے، وہ چاہے ان میں سے 1 دے سکتا ہے، 2 دے سکتا ہے، لیکن ہم نے مانگنا ضرور ہے، کیونکہ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ جو وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے وہ بانٹتا ہے، روپاک بانٹتا ہے، دیتا ہے، فری کاسٹ دیتا ہے۔ تو خدا کے لوگوں آج ہمیں سیکھنا ہے کہ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے، اپنے چرچ میں اپنے کلیسیا میں مضبوطی لانی ہے، تو پاک روح کی نعمتوں کو، پاک روح کی خدمتوں کو، پاک روح کی تصویروں کو، پاک روح کے پھلوں کو لینا ہے۔ پاک روح کی خدمتیں ہیں، مبشرہ انجیل ہے، دوسری ہے، کتنی خدمتیں ہیں، کوائر انچارج ہے، پرستش ہے، کھنجری بجانے والے ہیں، صفائی کرنے والے ہیں، مختلف خدمتیں ہیں۔ یہ ساری خدمتیں ہم نے بڑھ کر لینی ہے، خدا سے مانگنی ہے، رس سے مانگنی ہے، اور جب ہم ایسا کریں گے تو خدا کا کلام ہمیں دے گا۔ وہ ہمارے اندر جب جستجو کی، جب ہم خدا کے پاک روح کو مانتے ہیں وہ جنبش کرتا ہے۔ جنبش کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے اندر ایک جستجو پیدا کرتا ہے، کچھ کرنے کو کہتا ہے، اور خدا کا کلام فرماتا ہے کہ توبہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، بپتسمہ لو تو روح پاک کو نام میں پاؤ گے۔ جب ہم ایسا کریں گے تو ہمیں نام ملے گا، قوت پائیں گے۔ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ پاک ہو کے قوت پائیں گے۔ قوت کا مطلب ہے کہ جب ہم خدا سے مانگیں گے وہ نعمتیں ہمیں ملیں گی، تو ہمیں عمل کرنے کے لیے خدا کا پاک روح ہمارے اندر جنبش پیدا کرے گا۔ تو خدا آپ کو ایسا کرنے کی برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔